أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العلي العظيم. قابل احترام محترمی والدی و مرشدی و محترم فقراء اعظام و بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج جن حضرات کی بہریان ان کے نام میں آپ کے سامنے گنوا رہا ہوں، سماعت فرمائیے. حضرت بندگی میاں سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرزند حضور خلیفۃ اللہ مامون من اللہ داعی اللہ ہمسر رسول اللہ سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے فرزند ہیں. دوسری جو شخصیت ہے حضرت بندگی میاں سید میرا رحمت اللہ علیہ جو فرزند ہے حضرت بندگی میاں سید محمود سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. محترم سامعین، تیسری جو بہریام ہے حضرت بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار رحمت اللہ علیہ جو حضرت بندگی میاں سید محمود سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند. اور چوتھی جو بہریام ہے ابھی ہم نے جن کے تعلق سے جن کی منقبت سنی، حضرت بندگی میاں شاہ قاسم مجتہدی گروہ رحمت اللہ علیہ جو حضرت بندگی میاں شاہ یعقوب حسن ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے ہیں، اور حضرت بندگی میاں سید یوسف بار بنی اسرائیل رحمت اللہ علیہ کے فرزند. بہرحال محترم سامعین، اپنی گفتگو کو مختصر سے انداز میں پیش کرتے ہوئے فقیر اپنی جگہ لے گا چونکہ بہریان کا موقع ہے. بہرحال محترم سامعین، حضرت بندگی میاں سید ابراہیم رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا. محترم سامعین، آپ کی جو پیدائش ہے فرا مبارک میں ہوتی ہے جب خلیفۃ اللہ مامون بن اللہ داعی اللہ ہمسر رسول اللہ سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے وصال کے 9 مہینے کے بعد آپ اس دنیا میں تشریف لے آتے ہیں. مہدی موعود السلام کی جو زوجہ ہیں حضرت بی بی پونجی رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے آپ ہیں. محترم سامعین، مہدی موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت بی بی پونجی رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے تمام دائرے والے حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں قیام کرتے ہیں. محترم سامعین، جب حضرت بندگی میاں سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 11 سال کی ہوئی تو اس وقت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا. ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت بی بی پونجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بندگی میاں سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر شریف 11 سال کی ہے انہیں ایک الگ دائرہ باندھ کر دیتی ہیں اور افعال ارشادی کی اجازت بھی دیتی تھی. عمر کیا ہے؟ 11 سال ہے اور آپ کو ایک الگ دائرہ باندھ کر دے دیا گیا ہے. جب اس بات کی اطلاع خلیفہ دوم حضرت بندگی میاں شاہ خنویر صدیق ولایت حامل بار امانت بدل ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی ہے تو آپ آتے ہیں. آ کر حضرت بی بی پونجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ بی بی مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو بغیر صحبت بزرگان دین کے مکمل نہیں کیا جا سکتا. محترم سامعین، بڑی ہی نکتے کی بات ہے. بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو بزرگان دین کی صحبت کے بغیر نہیں حاصل کیا جا سکتا، مہاجرین کی صحبت کے بغیر نہیں حاصل کیا جا سکتا. اب محترم سامعین، اس بات کو میں ایک مثال دے کر سمجھانا چاہوں گا تاکہ آپ کو جو پس منظر ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اب مثال کے طور پر کوئی لڑکا جب ڈاکٹری کی پڑھائی کمپلیٹ کر لیتا ہے، اسے سند مل جاتی ہے، سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے، وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے. اس کے بعد وہ سیدھا جا کر سرجری نہیں کر سکتا، جا کر ٹریٹمنٹ علاج نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ 2 یا 3 سال کسی ماہر ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے کام نہ کر لے، سیکھ نہ لے، تو جا کر سیدھے جا کر سرجری نہیں کر سکتا. تو اسی حساب سے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سمجھانا
چاہتے تھے وہ یہ ہے کہ اتنی کم عمری میں آپ نے حضرت بندگی میاں سے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائرہ باندھ کر دے دیا، وہ بھی بغیر صحبت بزرگوں کے۔ تو محترم سامعین، حضرت بی بی بونجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بندگی میاں سے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بندگی میاں شاہ قمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے بھیج دیتی ہیں اور آپ کی صحبت اختیار کروا دیتی ہیں۔ اب محترم سامعین، جب بندگی میاں کے دائرے میں حضرت بندگی میاں سے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اس کے بعد محترم سامعین جب بندگی میاں آپ کو ساری تعلیمات دے رہے تھے، آخر میں جب آپ سے خدمت لی جا رہی تھی، بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندگی میاں سے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خدمت لے رہے تھے، تو دائرے کے فقراء آتے ہیں اور آ کر بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ سرکار، جب کبھی فرزند مہدی موعود آتے ہیں، جیسا کہ میاں سید احمد اور میاں سید علی آتے ہیں، آپ ان کا استقبال کرتے ہیں، آپ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، اور یہ بھی فرزند مہدی ہیں، حضرت بندگی میاں سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرزند مہدی ہے، اور آپ ان سے خدمت لے رہے ہیں، ایسا کیوں؟ تو محترم سامعین، یہاں پر بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام سے جو ملنا تھا وہ مل گیا، لیکن بندے کو جو کچھ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام سے ملا ہے وہ میاں سید ابراہیم کو دیا جا رہا ہے۔ بات دیکھیے آپ، مقام غور ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بندگی میاں فرماتے ہیں کہ انہیں مہدی موعود علیہ السلام سے جو کچھ ملنا تھا وہ مل گیا، اب بندے کو جو کچھ مہدی موعود سے ملا ہے وہ میاں ابراہیم کو دیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، یہ جو بزرگان دین ہیں یہ پاکان خدا ہیں۔ جب کبھی ہم ان کی سیرت سنتے ہیں، ان کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ ہے ادب۔ محترم سامعین، جب کبھی ہم رسول اللہ کے جلسوں کو سنتے ہیں، میلاد النبی کے جلسوں کو سنتے ہیں، میلاد مہدی کے جلسوں کو سنتے ہیں، تو ہمیں ان کی سیرت سے جو معلوم ہوتا ہے وہ ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کا طریقہ۔ مگر جب بزرگان دین کی بات آتی ہے تو ان کی سیرت سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ ہے ادب۔ محترم سامعین، یہاں پر مرشد کا ادب کیا جا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی، انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ انسان کی پہچان علم سے ہوتی تو پھر ابلیس کے پاس بھی علم تھا، لیکن اس کے پاس کیا نہیں تھا؟ وہ تھا ادب۔ محترم سامعین، ابلیس کے تعلق سے کیا کیا باتیں آتی ہیں۔ ابلیس جب ساتویں آسمان کے اوپر تھا، جب وہ جھولے میں بیٹھ کر جھولا کرتا تھا، جب اس کا جھولے کا رخ ایک طرف جاتا تو وہ 70,000 فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا، پھر وہی رخ دوسری طرف جاتا تو پھر 70,000 فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا۔ محترم سامعین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور تمام کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے تمام لوگ سجدہ کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو محترم سامعین، ابلیس کیا بولتا ہے؟ دیکھیے، ابلیس کہتا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، میں اپنے آپ کو آدم سے بہتر جان کر اسے سجدہ نہیں کیا۔ تو محترم سامعین، یہاں پر بات کس چیز کی آ گئی ہے؟ نافرمانی کی، بے ادبی کی اور انانیت کی۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فخرج منھا انک حمید مجید، نکل جا میری بارگاہ سے، تو ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو گیا، تا قیامت تک تو ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو گیا۔ بہرحال محترم سامعین، گفتگو طویل ہوتی جا رہی ہے، ہمیں اور دو بزرگان دین کی سیرت کو سننا ہے۔ آئیے حضرت بندگی میاں شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمت اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگائیے۔ آپ 24 سال کی عمر میں ترک دنیا کرتے ہیں اور والد محترم کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ محترم سامعین، شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمت اللہ علیہ نے ایک طریقہ قائم کیا تھا کہ پیسے کو ہاتھ نہیں لگانے کا۔ آپ پیسے کو، مال و متاع کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے۔
تو تمام دائرے کے فقراؤں نے دیکھا ایک مرتبہ جا کر آپ کے والد محترم حضرت بندگی میاں سید یوسف بارہ بنی اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ قاسم جی پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے، قاسم جی پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو بندگی میاں سید یوسف بارہ بنی اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگلی بار جب کبھی دائرے میں سبیت تقسیم ہوگی تو بندے کو کہنا بندہ سبیت تقسیم کرے گا۔ تو جب اگلی بار دائرے میں سبیت تقسیم کی گئی، تمام کو سبیت تقسیم کی جا رہی تھی، یہاں پر فقراء عظام اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ اب میاں قاسم کی باری آنے والی ہے، دینے والے کون ہیں؟ والد بھی ہے، مرشد بھی ہے۔ یہاں پر والد کا بھی ادب رکھنا تھا اور اپنا جو طریقہ انہوں نے قائم کیا تھا اس کو بھی ملحوظ رکھنا تھا۔ اب جب شاہ قاسم مستدیر علیہ رحمہ کی باری آتی ہے تو آپ ہاتھ نہیں بڑھاتے، اپنے آستین کو یوں کر لیتے ہیں اور ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ تو حضرت بندگی میاں سید یوسف بارہ بنی اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ قاسم جی ہم تو پیسے کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہم تو مال کو ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن آپ کیوں نہیں لگاتے؟ تو قربان جائیے شاہ قاسم مستدیر علیہ رحمہ کے اس جملے پر سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خونکار کی نظر میں، خونکار کے یہاں زر بھی وہی ہے، خاک بھی وہی ہے، مگر بندے کے یہاں زر زر ہے اور خاک خاک ہے۔ بڑی ہی باریکی بات آپ نے کہی، خونکار کی نظر میں زر بھی وہی ہے، خاک بھی وہی ہے، مگر بندے کی نظر میں زر زر ہے اور خاک خاک، زر بھی مٹھی ہے، خاک بھی مٹھی۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے شاہ قاسم مستدیر علیہ رحمہ کا۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ جنہیں میں نے ابھی منقبت میں شعر کا ذریعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس واقعے کو سنتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ شاہ قاسم، ایک مرتبہ شاہ قاسم مستدیر علیہ رحمہ کے دائرے میں فاقہ کشی چل رہی تھی۔ چونکہ ہمارے دائروں کا یہ اصول رہا ہے، چونکہ مہدی موعود علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ سوال حرام است، صورت سوال حرام است، یعنی ایک فقیر آدمی کو سوال حرام ہے اور سوال کے جیسی صورت بنانا وہ بھی حرام ہے۔ تو شاہ قاسم مستدیر علیہ رحمہ کے دائرے میں فاقہ کشی کا عالم تھا۔ تو ایک جوگی آتے جو کیمیا بنانے کی ترکیب جانتے تھے، وہ آتے ہیں اور آپ کے دائرے کے آگے ایک پہاڑ رہتا ہے، اس کے اوپر اپنا خیمہ باندھ لیتے ہیں، وہیں پر قیام کرتے ہیں۔ وہ کافی عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ بھوک پر بھوک کو مٹاتے جا رہے ہیں اور اللہ کی عبادت میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو محترم سامعین، ایک مرتبہ ان سے رہا نہیں جاتا، آتے ہیں اور شاہ قاسم کے سامنے وہ کیمیا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیمیوں کو اگر آپ تانبے پر ڈال کر گرم کرو گے تو تانبا جا کر سونا بن جائے گا۔ تو شاہ قاسم مستدیر علیہ رحمہ وہاں پر رکھا دیتے ہیں اور وہ جوگی چلے جاتا ہے۔ اس کے چند دن بعد جوگی پھر دیکھتا ہے تو وہی فاقہ کشی کا عالم ہے، وہی فقیری، وہی فاقہ کشی کا عالم ہے۔ تو وہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کیمیا دینے کے باوجود بھی آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ تو شاہ قاسم مستدیر علیہ رحمہ اٹھتے ہیں، وہ کیمیا لیتے ہیں، وہاں آس پاس میں ایک چھوٹا سا تالاب تھا یا کنواں تھا، اس میں پھینک دیتے ہیں۔ تو جوگی بڑے غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے میرے زندگی تمام کی محنت کو اکارا کر دیا، پانی میں بہا دیا۔ تو قربان جائیے شاہ قاسم مستدیر علیہ رحمہ پر اس وقت آپ پان نوش فرما رہے تھے، چونکہ پان سنت رسول ہے، سنت مہدی ہے، آپ پان نوش فرما رہے تھے۔ جیسا ہی اس نے کہا کہ میری زندگی تمام کی محنت آپ نے پانی میں بہا دی، تو آپ پان کو اس پہاڑ پر، اس چٹان پر تھوکتے ہیں، آپ کا جیسا ہی لعاب اس چٹان پر گرتا ہے تو وہ چٹان سارا کا سارا سونے کا بن جاتا ہے۔ کیا مقام ہے دیکھیے، جیسا ہی آپ اپنا لعاب رحم اس چٹان پر ڈالتے ہی ہیں تو سارا کا سارا چٹان سونے کا بن جاتا ہے۔ محترم سامعین، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، پھر کسی موقع پر تفصیلی سیرت آپ کے سامنے پیش کروں گا چونکہ وقت ہو چکا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مہدوی بنا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اور اپنے خاص فضل سے اپنا خاص دیدار عطا فرما۔ محترم سامعین، ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہم اجعل فی قلبہ نورا، یا اللہ
ہمارے دلوں کو تیرے نور سے منور کر دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.